السلام علیکم ناظرین، گلوبل نیوز کی طرف سے میں ہوں طیب گوندل۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے شاہ جہاں کی زندگی کی داستان پہ۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو۔ جناب شاہ جہاں اپنی اہلیہ ممتاز کے انتقال کے صدمے سے کبھی نہ نکل پائے۔ شاہ جہاں نے موسیقی چھوڑ دی اور سفید کپڑے پہننے لگے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں۔ پہلے جب ان کا ایک بھی بال سفید ہوتا تھا تو وہ اسے اکھڑوا دیتے تھے، لیکن ممتاز کے مرنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی داڑھی اور بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ جہاں کا اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا اور بیٹے دارالشکوہ پر انحصار بڑھ گیا۔ جہاں آرا 2 اپریل 1614 کو پیدا ہوئی تھی۔ ایک درباری کی اہلیہ ہری خانم بیگم نے انہیں شاہی طور طریقہ سکھایا۔ جہاں آرا بلا کی حسین اور عالم فاضل تھی۔ انہوں نے فارسی زبان میں 2 کتابیں تحریر کی ہیں۔ 1648 میں آباد ہونے والے نئے شہر شاہ جہاں آباد کی 19 عمارتوں میں سے 5 ان کی نگرانی میں تعمیر کی گئی تھی۔ زورت کی بندرگاہ کی پوری آمدنی ان کے حصے میں آتی تھی۔ ان کا اپنا صاحبی نامی جہاز تھا جو ڈچ اور انگریزوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے 7 سمندر پار جاتا تھا۔ شاہ جہاں آباد، جسے ہم آج پرانی دلی کہتے ہیں، اس کا نقشہ جہاں آرا بیگم نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس وقت سب سے خوبصورت بازار چاندنی چوک بھی انہی کی دین ہے۔ وہ دلی میں اس وقت کی سب سے اہم خاتون تھیں۔ ان کی بہت قدر و منزلت تھی اور وہ بہت ہی زیرک یعنی سمارٹ تھیں۔ جہاں آرا کا شمار مغل عہد کے سب سے تہذیب یافتہ خواتین میں ہوتا تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی اس وقت 30 لاکھ روپے تھی، جو کہ آج کے دور میں اس کی قیمت 2 سے 3 ارب روپے کہیں جا سکتی ہے۔ مغل دور کی رعایا بھی ان پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت تھی۔ جب وہ صرف 17 سال کی تھیں تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور انہیں بادشاہ بیگم بنایا گیا، جو اس زمانے میں کسی عورت کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ جب وہ بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو وہ اپنے یتیم بھائی بہنوں کی دیکھ بھال تو کرتی تھی، اپنے باپ کو بھی سہارا دیتی تھی، جو اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد بہت غمزدہ تھے۔ وہ جہاں آرا کی سالگرہ کا موقع تھا، وہ ریشمی لباس میں تھی۔ جب وہ اپنے خادموں کے ساتھ باہر آئیں
تو ایک شمع ان سے رشک کرنے لگی اور جامے کا بوسہ لے لیا۔ اس طرح شہزادی کے لباس میں آگ لگ گئی۔ ادموں نے ان پر کمبل پھینک کر آگ بجھائی اور وہ بری طرح جل گئیں اور ان کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ متھرا سے راکھ لائی گئی جس سے انہیں آرام تو آیا، لیکن تو جناب پھر زخم ابھر آتا۔ پھر ایک نجومی نے بتایا کہ جہاں آرا بیگم کو کسی کی معافی کی ضرورت ہے۔ خادموں سے پوچھا گیا کہ جہاں آرا نے حال ہی میں کسی کو کوئی سزا تو نہیں دی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک فوجی ان کی ایک خادمہ پر ڈورے ڈال رہا تھا، تو انہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اسے کچلوا دیا تھا۔ سپاہی کے خاندان کو طلب کیا گیا اور ان سے معافی نامہ لکھوایا گیا اور انہیں پیسے دیے گئے۔ پھر جہاں آرا کا مرض تو جاتا رہا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا۔ جہاں آرا تمام عمر غیر شادی شدہ رہیں۔ اس کے لیے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی بھی ان کے معیار کا شخص نہ مل سکا۔ جب ممتاز محل کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے شاہ جہاں کے ساتھ اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے والد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ ستمبر سینہ 1681 میں 67 سال کی عمر میں جہاں آرا نے وفات پائی۔ ان کی موت کی خبر اورنگزیب کو اس وقت ملی جب وہ اجمیر سے دکن کے لیے کوچ کر چکے تھے۔ انہوں نے جہاں آرا کے غم میں 3 دن کے لیے شاہی فوج کو روک دیا۔ جہاں آرا کو ان کی خواہش کے مطابق دہلی میں معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پکی نہیں بنائی جائے گی۔ رانیہ صوفی کہتی ہیں کہ جہاں آرا اور اورنگزیب ان کی قبریں پکی نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی معمولی طور پر بنائی گئی ہیں۔ کہیں میں خود کو گرا لوں اگر اجازت ہو۔